پولٹری ہاؤس میں برائلر مرغی کے اندر بخار سے بننے والا ٹائیفائڈ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ عموماً یہ مسئلہ ہمیں سردیوں میں آتا ہے اور ہم اس مسئلے سے یعنی بخار سے بننے والے ٹائیفائڈ سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے برڈ میں یعنی برائلر مرغی کے اندر آ جائے، ٹائیفائڈ بن جائے، تو ہم اس کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کی صورتحال میں ہمیں کن کن نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان نقصان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس نقصان کو روک سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں یعنی ٹائیفائڈ میں ہمیں ہمارے برڈ کو کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ دینی چاہیے اور کون کون سی ایسی میڈیسن ہے جو ہمیں اسے نہیں دینی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کس مقصد پہ آج کی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے برڈ میں یعنی برائلر مرغی کے اندر ٹائیفائڈ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح آتا ہے۔ بخار سے ٹائیفائڈ کس طرح آتا ہے، کس طرح بنتا ہے اور یہ کیسے ہمارا نقصان کرتا ہے۔ دوستو برڈ کے اندر یعنی برائلر مرغی کے اندر دو وجوہات ہوتی ہے ٹائیفائڈ آنے کی، ٹائیفائڈ بننے کی۔ پہلی وجہ تو دوستو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے برڈ کے اندر بخار ہے، بخار کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے دوستو وہ بخار سے آگے ٹائیفائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ دوستو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں سے جو ہے وہ بخار برڈ سے کور نہیں ہو پاتا، برڈ کے اندر سے بخار نہیں جاتا، ادھورا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوستو وہ ٹائیفائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پہلی بات دوستو وہ یہ ہے کہ بخار ہمارے برڈ کے اندر آتا کس طرح ہے۔ تو برائلر مرغی کے اندر بخار آنے کی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم چوزے کے ٹمپریچر کو جو ہے وہ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کور نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے دوستو اسے بخار بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو ہمارے برڈ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، سردی لگ جاتی ہے، ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اور وہ بخار کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوستو اگر ہم پہلے ہی برڈ کے اندر بخار آنے ہی نہ دیں تو وہ بالکل بھی ٹائیفائڈ کی طرف نہیں جائے گا۔ دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ برڈ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی طرف جائے۔ پہلے دوستو بخار آئے گا ہمارے برڈ کے اندر اور پھر وہ دوستو ٹائیفائڈ کی طرف منتقل ہوگا۔ اس لیے دوستو ٹائیفائڈ سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ٹھان لیں کہ ہمارے برڈ کے اندر بخار آئے نہ، بخار سے جو ہے وہ ہم نے اپنے برڈ کو سیف رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اگر دوستو ہمارے برڈ کے اندر ٹائیفائڈ آ جاتا ہے تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ ہمارے برڈ کے اندر ٹائیفائڈ ہے۔ دوستو اگر آپ کے برڈ سے بخار نہیں نکلا ہے، بخار جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا اور پھر بھی آپ کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے ٹائیفائڈ کی طرف نظر ڈالیں، ٹائیفائڈ کو چیک کریں۔ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو جب آپ اپنے برڈ کو کھولو گے یعنی چیک کرو گے تو آپ کو اپنے برڈ کے اندر جگر یعنی لیور کے نیچے ایک گول نما گول سائز میں سپلین نظر آئے گی۔ اس سپلین کا رنگ جو ہے دوستو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں اس کا رنگ بلیک نہ ہو اور اس کے اوپر سوزش نہ ہو، یعنی سوجی ہوئی وہ نہ ہو، یعنی اپنے سائز سے زیادہ بڑی وہ نہ ہو۔ اگر دوستو آپ کو اپنے برڈ کے اندر سپلین کے اوپر سوزش نظر آ رہی ہے، زیادہ وہ موٹی ہے، زیادہ پہلے والے سائز سے زیادہ بڑی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کالا بالکل بلیک ہوئی پڑی ہے، تو دوستو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈ کے اندر ٹائیفائڈ ہے۔ اور دوستو بعض اوقات اگر ہمارے برڈ کے اندر ٹائیفائڈ بن جائے، ٹائیفائڈ آ جائے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون کون سی میڈیسن دینی چاہیے اور کون کون سی نہیں، تو اس کے بارے میں دوستو اب بات کرتے ہیں۔ دوستو جب برڈ کے اندر یعنی برائلر مرغی کے اندر ٹائیفائڈ آ جاتا ہے تو دوستو اس کا سب سے پہلی نشانی تو میں نے آپ کو پہلے بتائی، اور دوسری دوستو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے برڈ کے اندر لنگڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دوستو پہلے بخار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ٹائیفائڈ کی وجہ سے وہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، لنگڑا پن زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے برڈ کے اندر۔ ویسے تو دوستو برڈ کے اندر لنگڑا پن کافی ساری صورتحال کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے، لیکن ٹائیفائڈ میں جب لنگڑا پن بنتا ہے تو وہ علیحدہ الگ سے نظر آتا ہے، اور جو برڈ میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے موٹلٹی یعنی نقصان ہمارا ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔
اس سے بھی دوستو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائیفائیڈ برڈ کے اندر زیادہ ہے یا کم ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے برڈ کے اندر جو ہے وہ امیونٹی والی چیزیں زیادہ چلانی ہیں، اور دوستو امیونٹی اگر اس کی پوری ہوئی تو اس کا لنگڑا پن جو ہے وہ تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستو بخار سے بننے والے ٹائیفائیڈ کی صورتحال میں برڈ کے اندر سے جو ہے وہ امیونٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوستو وہ لنگڑا پن اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوستو ٹائیفائیڈ کی صورتحال میں، ٹائیفائیڈ کی کنڈیشن میں آپ نے اپنے برڈ کو اینٹی بایوٹک بالکل نہیں دینا، بالکل اینٹی بایوٹک سے اسے بچانا ہے، اور بخار والی چیزیں، طاقت والی چیزیں، امیونٹی والی چیزیں جو ہے وہ اسے آپ نے زیادہ چلانی ہیں، کیونکہ دوستو اگر آپ نے ٹائیفائیڈ کی صورتحال میں اینٹی بایوٹک، کوئی بھی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ آپ نے اسے چلا دیا تو آپ کی نقصان جو ہے وہ زیادہ شوٹ کر جائے گا، آپ کی موٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ شوٹ کر جائے گی، اور بعد میں آپ سے کور نہیں ہو پائے گی۔ اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ دوستو جو ٹائیفائیڈ کے لیے ہوتی ہے وہ ہے دوستو فلوروفینیکال۔ فلوروفینیکال بھی دوستو ٹائیفائیڈ کے لیے ہوتا ہے، ٹائیفائیڈ کو کور کرتا ہے، اور دوستو اس کے ساتھ آپ نے اسے امیونٹی والی چیزیں، امیونٹی بوسٹر یا کوئی بھی وٹامن جو امیونٹی دے، امیونٹی اس کی جلد از جلد آپ نے پوری کرنی ہے، تاکہ دوستو آپ کا برڈ لنگڑا پن سے نکلے اور بخار میں جو ہے ویسے امیونٹی ملے، طاقت ملے۔ بعض اوقات دوستو جب ٹائیفائیڈ ہمارے برڈ کے اندر ہارڈ بن جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے، اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوستو ٹائیفائیڈ جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، نہ تو وہ 3 دن کے کورس میں نکلتا ہے، اور نہ ہی دوستو وہ 5 دن کے زیادہ تر جو اسے ٹائم لگتا ہے وہ دوستو 5 سے 7 دن بھی لگ جاتے ہیں ہارڈ ٹائیفائیڈ میں۔ دوستو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے برڈ کے اندر بخار جو ہے وہ آئے ہی نہ، اگر بخار بعض اوقات آ بھی جائے تو ہم اسے جلد از جلد کور کر لیں، اگر نہ کور ہوا تو دوستو وہ ٹائیفائیڈ بن جائے گا، اور جب دوستو یہ ٹائیفائیڈ بن گیا تو یہ آپ کا نقصان، خاصا نقصان جو ہے وہ کر کے واپس جائے گا، کیونکہ دوستو ٹائیفائیڈ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کے برڈ کو بالکل ختم کر دیتا ہے، آپ کے برڈ کا ویٹ جو ہے وہ بالکل ڈاؤن کر دیتا ہے، اور جس سے دوستو آپ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوستو ٹائیفائیڈ کی وجہ سے جو ہمارے برڈ کے اندر لنگڑا پن بن جاتا ہے، اور اس لنگڑے پن کی وجہ سے دوستو ہمیں کافی نقصان ہو جاتا ہے، کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کی کوشش یہی ہو کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہمارے برڈ کے اندر بخار کا مسئلہ آ بھی گیا ہے تو ہم اسے جلد از جلد کور کر لیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی یہیں تک، امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے ٹائیفائیڈ کا سولوشن بتایا وہ بھی آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو کیسی لگی دوستو آج کی ویڈیو؟ اپنی نیک رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل پی ایم انفو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ دوستو اسی طرح کی مزید دلچسپ پولٹری کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔